الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت مبارکہ فرمائی گئی ہے، اور لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اور جناب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان گزر رہا ہے اور ہمیں افسردہ بھی کر رہا ہے۔ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے خالق کا شکر ادا کر لیں اور اسے راضی بھی کر لیں، وہ اعمال کثرت سے کریں جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے دور رہیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ویسے بھی اس قدر تیزی سے گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اب بھی جتنا ہو سکے اپنے وقت کو تزکیہ نفس، توبہ استغفار اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزاریں۔ رمضان کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کو عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور عبادت بھی کسی ایک طریقے سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ان گنت طریقوں سے عبادت کی جا سکتی ہے، جنت کمائی جا سکتی ہے۔ کوئی چاہے تو محض اللہ کا ذکر لوگوں کے ساتھ کر کے، تو کوئی دوسروں کو کوئی اچھی چیز سکھا کر بھی جنت میں اپنا محل تعمیر کر سکتا ہے، لیکن مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم جنت میں محل بنا لیں یا کسی اور لالچ میں عبادت کرتے رہیں، بلکہ جو حقیقی مقصد ہے نا وہ تو اللہ رب العالمین سے ربط جڑنے کا ہے۔ جب اس مہینے کا اصول ہی ہے کہ اللہ میزبان ہے اور اس کے بندے یعنی کہ ہم اس کے مہمان ہیں، تو جو چاہے حاصل کر لیں، مگر خود کو صرف ان باتوں تک محدود کیوں رکھیں، بلکہ اپنی استطاعت کے اور بھی کام کریں جنہیں دیکھ کر اللہ ساتویں آسمان سے اپنے بندے پر رحمت بھیجتا ہے۔ ہر چیز کو ذہن میں رکھیں، ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ضرور وقت دیں تاکہ اعتدال اور توازن ضرور برقرار رکھیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم رمضان کے متعلق نا خالق کے بتائے گئے کچھ اصول ہیں، اور بڑے ہی سادہ اصول ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس میں تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے اور اللہ کی مکمل خوشنودی بھی ہے، اور وہ جو اعمال ہیں وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، قیام کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جن کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے نزدیک کسی کی تیمارداری کرنا عبادت ہے، کسی کی میزبانی کرنا، کسی کا روزہ کھلوانا عبادت ہے، صدقات کرنا، کسی کے لیے دعائیں کرنا یا مشکل میں اس کے کام آنا بھی عبادت ہے۔ یہ سب عبادتیں ہیں اس کے نزدیک اور بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ ہم گولز بناتے ہیں کہ جناب ہم نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے، 1 مرتبہ کرنا ہے، 3 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن سب کچھ وہی نہیں ہوتا کہ محض آپ کی ذات تک ہی یہ چیزیں محدود رہیں۔ ہمیں اپنی ذات سے باہر بھی نکلنا ہوگا، دوسروں کے لیے احساس ہمدردی، احساس محبت پیدا کرنا ہوگا۔ اسی لیے اور بھی بہت سی چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہم کر سکتے ہیں، جس کے نہ ہونے سے ہمارے ایمان کا سارا توازن خراب ہو جائے گا۔ کسی ایک نیک کام کے لیے نہ کسی دوسرے اہم کام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا رات تراویح پڑھنے کے بعد آپ اپنے ارد گرد گلی محلے میں چکر لگائیں، دیکھیں کہ کوئی آپ کا نیبر، کوئی ہمسایہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ملے تو اس سے بھی دریافت کریں کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ اگر وہ راستہ بھول چکا ہے تو اسے راستہ سمجھائیں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اسے وہ ضرورت اس کی پوری کریں۔ یاد رکھیں کہ بے سہاروں کی مدد کرنا بھی ایک تقوی کی ہی قسم ہے۔ خود سوچیں کہ اگر کوئی ہماری چھوٹی سی لاپرواہی سے ہمارے ہمسائے میں بھوکا سوتا ہے تو کتنے دکھ کی بات ہے، اور قیامت والے دن ہمارے سے وہ سوال ہوگا۔ اسی لیے اگر واقعی ہی کسی کو اللہ کی خوشنودی چاہیے تو اس کے بتائے ہوئے دونوں راستوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، حقوق اللہ کو بھی اور حقوق العباد کو بھی، تب جا کے اس کی رضا نصیب ہو سکے گی، تبھی ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، تبھی ہم اپنے پروردگار کو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان چونکہ ختم ہونے والا ہے، کچھ ہی دن باقی رہ چکے ہیں، رمضان ختم ہونے میں آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، تو کوشش کریں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی کوشش یہی کریں گے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک خوبصورت سی نعت ہے، آپ وہ سنتے جائیے۔ حضور
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو سن لے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل کو، تجلیات سے بھر لوں میں کاسائے دل کو، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ روح رمضان ہے رمضان، روح روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب اب ہم نے کچھ بات کرنی ہے فلاح کے حوالے سے۔ اور پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن نے گزشتہ سال 21 ارب 49 کروڑ روپے سے 2 کروڑ 5 لاکھ مستحق پاکستانیوں کی خدمت کی ہے۔ 34 سال پہلے 1990 میں محروم اور پسماندہ طبقات کے لیے چند ہم خیال افراد نے خدمت کا بیڑا اٹھایا اور پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے ایک
فلاح کی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی اور جس کا مشن تھا رنگ، نسل، مذہب اور مسلک سے بالاتر محض انسانیت کی خدمت کرنا۔ ابتدا ہی سے کسی مخصوص علاقے تک محدود رہنے کی بجائے قومی سطح پر خدمت کو مقاصد میں شامل کیا گیا، اور جس میں تنظیم کامیاب بھی رہی اور بہت ہی کم عرصے میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بشمول آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں ایک منظم انداز سے کمزور اور ضرورت مند طبقات کو انسانی امداد کی فراہمی کا آغاز کیا، اور پاکستان کے مخیر طبقات کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن نے 34 سالوں کے دوران انتہائی ہی اہم سنگ میل عبور بھی کیے۔ حقیقی زندگی کے مسائل ہوں، ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ایک غیر منافع بخش، غیر سیاسی اور خود مختار انسانی ہمدردی کی تنظیم کے طور پر جو 7 ایریاز ہیں نا، جس میں ایمرجنسی، ڈیزاسٹر، صحت، تعلیم، واش، کفالت یتامہ، سماجی خدمات، مواخات میں ہمیشہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو خدمات ہیں انہوں نے وہ سر انجام دی ہیں۔ پاکستان میں تو ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور سر فہرست دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اس مقام پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر پاکستانیوں کی خدمت کرنی ہے یا ان کی ہیلپ کرنی ہو، لیکن اب انٹرنیشنلی بھی الخدمت فاؤنڈیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بالخصوص جو غزہ میں اس وقت بربریت جاری ہے وہاں پر بھی امداد پہنچائی جا رہی ہے، ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے۔ تو اس پر مزید ہم بات کریں گے کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا اور کس طرح وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں اور کس طرح ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے سید وقاص جعفری صاحب موجود ہیں جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ وقاص صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ رمضان کیسا گزرا ہے؟ رمضان بہت اچھا، بلکہ گزر گیا ہے، گزر گیا، اب تو اختتام ہونے والا ہے تو گزر گیا ہے، لیکن اچھا گزرا ہے آپ لوگوں کا؟ جی الحمدللہ۔ رمضان ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، وہاں اس کی مخلوق سے محبت اور ہمدردی کا مہینہ بھی ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ الخدمت کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ نہ صرف ہم پاکستان کے محاذ پر سرگرم ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت فلسطین میں بدترین انسانی صورتحال ہے المیہ کی، اس میں الخدمت جو کوشش کر رہی ہے، ہم گویا کہ دونوں محاذوں پر ہماری ٹیم، والنٹیئرز، ہمارے معاونین کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ نے وہ فلسطین کی بات کر لی ہے تو میرے خیال سے فلسطین سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی پاکستانی یا مسلمان بستے ہیں نا دنیا میں، سبھی اس وقت ادھر کی حالات دیکھ کر کس طرح مسلمانوں کے اوپر یا غزہ کے لوگوں کے اوپر بربریت کا سلسلہ جاری، اذیت کا شکار ہے اور شدت درد میں موجود ہے۔ تو کس طرح آپ لوگوں نے سوچا کہ وہاں پر غزہ میں امداد پہنچائی جائے، ان کی مدد کی جائے؟ کس طرح پلان آؤٹ کیا گیا؟ پلاننگ کیا تھی؟ کسی نے بہت ٹھیک کہا کہ فلسطین کی اذیت اور دکھ جاننے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا انسان ہونا ضروری۔ یعنی اس وقت سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بڑی بڑی آزمائش اور ابتلا دیکھی ہے اس پاکستان کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر، لیکن پچھلے 200 دنوں سے ہمارے جو فلسطینی کی جو بمشکل 45 کلومیٹر لمبی اور کوئی 11 کلومیٹر چوڑی زمینی پٹی میں قید ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے کہ جہاں اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس وقت کوئی 90% عمارتیں ناقابل رہائش، بے شک ایسے، اور 25 لاکھ کی آبادی میں سے 22 لاکھ لوگ جو ہے کہ اس وقت جو ہے ان کو بنیادی ضروریات نہیں ہو پا رہی۔ تو بہرحال ایک المیہ اس کا ظاہر ہے کہ المیہ کا ایک پہلو تو پولیٹیکل ہے، جنگ بندی کے حوالے سے اقوام کا اکٹھے ہو کر جو ہے اس ظلم کو روکنے کا ہے، لیکن دوسری طرف ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مسلمان، ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ الخدمت فاؤنڈیشن پچھلے کوئی 200 دنوں کے اندر آلموسٹ 2 ارب روپے کا سامان پہنچا چکی ہے۔ اچھا، اور نہ صرف پاکستان سے 5 چارٹر فلائٹس اور ایک جو ہے کہ سمندری جہاز کہ جس میں 300 ٹن سامان موجود تھا، تو یہ پاکستان سے ہم نے پہنچایا ہے مصر، اور مصر کے راستے وہ پہنچا ہے غزہ تک، اور دوسری طرف جو ہے کہ ہم نے قاہرہ کہ جو واحد زمینی راستہ ہے فلسطین تک پہنچنے کا، تو وہاں ہم نے اپنا کیمپ آفس قائم کیا ہے، اور مستقل بنیادوں پر وہاں سے جو ہے کہ ہم جو ہے کہ سامان لے کر
اور غذائی اجناس اور دیگر ضروریات جو ہے کہ ہم پہنچا رہے ہیں. تو یوں ہم یہ آپریشن دونوں جگہ سے جاری رکھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر جو والنٹیئرز موجود ہیں وہ ہمارے ہی پاکستانی ہیں یا وہاں سے لوگ؟ نہیں, وہاں ظاہر ڈیفینیٹلی وہاں چونکہ پاکستانی تو نہیں ہے, بہت محدود تعداد میں. وہااں ہماری پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں, یعنی نہ صرف ود ان غزہ اور مصر کے اندر بھی, اور اس وقت ہمارے کوآرڈینیٹر موجود ہیں. یعنی ہمارے غزہ کے اندر ہمارے فلسطینی کوآرڈینیٹر ہیں جن سے ہمارا روزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہے. خود جو ہمارا آفس ہے, کائرو آفس ہے, وہاں بھی کوآرڈینیٹرز موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم جو یہ کام کریں. والنٹیئر اس وقت وہاں تقریباً 200 کے قریب پاکستانی طلبہ موجود ہیں جو اس وقت قاہرہ میں موجود ہیں. الحمدللہ وہ والنٹیئر کر رہے ہیں وہاں. تو یوں ہماری ٹیم ہے اور بیک اپ سپورٹ پوری یہاں سے موجود ہے. تو الحمدللہ دونوں جگہ سے کام جو کہ بہت تیزی سے جاری ہے. تو یہ غزہ کی صورتحال پہ تو ہم نے بات کی ہے. اگر دیکھا جائے وقاص صاحب تو پاکستانیوں پر جب بھی اذیت آئی ہے, مصیبت آئی ہے, کوئی بھی آفت آئی ہے, ابھی کرونا گزرا, اس کے بعد سیلاب کی صورتحال بھی ہم نے دیکھی, تو الخدمت فاؤنڈیشن کو ہم نے صرف فہرست دیکھا ہے. وہ سپہ سالار کے طور پر باقی لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کن کن شعبوں میں, میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں کہ پاکستان میں کن کن شعبوں میں جو الخدمت فاؤنڈیشن اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ دیکھیے دنیا میں معمول کی بات ہے کہ بنیادی طور پر تو ریاستیں اور حکومتیں اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہیں کہ اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں. لیکن پاکستان کا جسے کہ تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے, تعلیم کے مسائل, صحت کے مسائل, گورنر کے مسائل موجود ہیں, ریسورسز کے مسائل ہیں. تو اس وقت جو ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ایک پاکستان کا ایک روشن اور تابناک چہرہ ہے. اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن تقریباً 7 میجر ایریاز میں کام کر رہا ہے کہ جس میں آفات کے بچاؤ سے لے کر اور تعلیم اور صحت اور کمیونٹی سروسز اور پانی کو فراہم کرنے کی سہولیات موجود ہیں. پاکستان دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے کہ جہاں موسمی طور پر بھی بہت ساری آفتیں یک کے بعد دیگرے آتی رہی ہیں, اور خود جو ہے کہ یہ دنیا کی ایسی جیو پولیٹیکل سچویشن میں موجود ہے کہ جہاں عالمی قوتیں ان کے انٹرسٹ بھی موجود ہیں, جس کی وجہ سے بہت مشکل پیش آتی رہی ہے. الخدمت نے جنگوں کے دوران بھی, چاہے وہ مہاجرین کی آمد ہو کشمیر اور افغانستان سے ہو, اور چاہے آپ یہ کہیں کہ جس میں آپ کرونا اور زلزلہ اور ابھی جو ہے کہ 2 سال پہلے سیلاب, تو الحمدللہ الخدمت کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, ہم یہ کہتے ہیں وہ اسٹرینتھ اس کا والنٹیئر ہے کہ پاکستان کے 130 اضلاع میں ہمارے پاس جو ہے کہ ہر جگہ والنٹیئر موجود ہے. اور اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خدمت فاؤنڈیشن کے پاس, تو کس طرح والنٹیئر آپ کے پاس آتے ہیں, کانٹیکٹ کرتے ہیں, کیا سارا وہ نیٹ ورک کس طرح بنایا جاتا ہے؟ الخدمت نے پورا اپنا والنٹیئر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے, ایک الگ ڈپارٹمنٹ. مثلا آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے اگر صرف آپ گوگل کریں گے, آپ ہمارے پورٹل پر پہنچ جائیں گے اور اس میں آپ اپنے آپ کو لاگ ان کریں گے اور آپ کہتی کہ میں الخدمت کی والنٹیئر بننا چاہتی ہوں, تو آپ کو صرف 4-5 معلومات دینی ہوگی. مثال طور پہ آپ کہتی کہ میں ٹائم دینا چاہتی ہوں, تو آپ ہماری ٹائم والنٹیئر بن جائیں گے. آپ کہتی کہ میں نیٹ ورک والنٹیئر بننا چاہتی ہوں کہ میرے جو رابطے میں جتنے لوگ ہیں میں الخدمت کا اچھا میسیج تک پہنچانا چاہتی ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں بلڈ دے سکتا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کی پلانٹیشن ڈرائیو کے اندر حصے دار بن سکتا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کا ڈیجیٹل والنٹیئر بن سکتا ہوں. تو گویا الخدمت فاؤنڈیشن نے ان سارے دائروں میں آپ سب کو جو ہے کہ دعوت دی ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی 67,000 والنٹیئرز موجود ہیں اور ہم اس کو مزید جو ہے کہ انرچ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے والنٹیئرز وہ ہوں کہ جو ظاہر ہر کام آپ کے پیڈ لوگ نہیں کر سکتے, اور پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 60% سے زیادہ نوجوان لوگ موجود ہیں. تو ہماری اچھا کام کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ ہر جگہ پر جب آپ کے پاس لوگ موجود ہوں تو آپ کے وسائل کی بھی بچت ہوتی ہے اور آپ کی ٹرانسپیرنسی بھی بہتر ہوتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمارے پر اپنی امانتوں کے لیے اعتماد کرتے ہیں اور ہم ٹھیک جگہ پر ٹھیک وقت میں ہم ان کی توقعات کو پورا کرتے ہیں اور ان کی امانتوں کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں, جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی پلانٹیشن بھی کی جائے. حالیہ دنوں میں الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز نے پلانٹیشن کا بھی ایک کیمپین شروع کی تھی, تو وہ آپ کو کیوں لگا کہ ہمیں پلانٹیشن کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس وقت تو پوری دنیا میں مسئلہ کلائمیٹ چینج کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے نا کہ کلائمیٹ چینج کتنا بڑا مسئلہ ہے. آپ جس مہینے میں بیٹھے ہیں موسم کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا, ابھی تک بارشیں ہو رہی ہیں, ابھی تک جو ہے کہ موسم جو ہے کہ اس طرح دیکھیں آپ کی فصلوں کا اس سے بہت تعلق ہے. اگر وقت پر جو ہے کہ سورج نہیں نکلے گا تو آپ کی فصلیں آپ یہ دیکھیں نا گرمی میں بھی فضائی آلودگی ہے اتنی زیادہ, انڈیکس کہاں تک اور لاہور اس وقت جو ہے کہ پاکستان دنیا کی آلودہ ترین شہروں کے اندر موجود ہے. اچھا, اس وقت میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا
کہ 50 سال کی نسبت لاہور کے اندر گرینری 70% کم ہوئی ہے، اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے، تو ہم پی ایچ اے کے ساتھ مل کر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم لاہور کے اندر 1 کروڑ پودے لگائیں گے، 1 کروڑ، اور ہم 10 لاکھ پودے لگا چکے ہیں۔ اچھا، اور لاہور میں ہم نے وہ سائٹس آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، تو پی ایچ اے میں پوری سپورٹ دیتا ہے، اور الخدمت اپنے والنٹیئر کے ذریعے سے اور جو ہے کہ اور دیگر اداروں کے تعاون سے ہم نے پاکستان لاہور کی یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات ان کو جو ہے کہ انگیج کیا ہے، اور اس وقت جو ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ جو ہے کہ 1 سال کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر میں، اور یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے، ہمارے والنٹیئر پورے پاکستان کے اندر، یعنی کراچی سے لے کر پشاور تک جو ہے یہ ڈرائیو جو ہے وہاں تک تک جاری ہے۔ چلیں، دیٹس گڈ۔ اچھا، دوسرا کفالت یتامہ کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ کتنے بچے ہیں، یتیم بچے جن کا سہارا بنی ہوئی الخدمت فاؤنڈیشن، فیملیز ہیں، ٹوٹل کیا ان کا ڈیٹا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں یعنی سب سے زیادہ ولنریبل جو ہے کہ ہمارے وہ بچے ہیں کہ جو یہ 15 سال کی عمر سے تھوڑے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 2 کروڑ 66 لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے، 5 سال سے 16 سال کی عمر، یعنی اس جو ہے کہ ایج سپین کے بچے سکول نہیں جا رہے، اور پھر ان میں بھی جو ہے کہ ولنریبل آف دی ولنریبل کون ہے کہ جو اپنے جو ہے کہ والد سے محروم ہیں۔ تو الخدمت نے فوکس کیا ہے کہ پاکستان میں جو 4 ملین سے زیادہ بچے، 40 لاکھ سے زیادہ بچے ہیں کہ جو باپ کی شفقت سے محروم ہیں، ہم ان کو تلاش کریں، اور بہت ساری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، لیکن الخدمت کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس وقت ہم 30,000 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں پاکستان کے تعاون سے، پاکستانیوں کے تعاون سے، اور یہ پورے پاکستان کے اندر ہیں، اور ان میں سے بڑی تعداد تو ہے جو اپنی ماؤں کے ساتھ رہتی ہے۔ ظاہر بات ہے ماں کی محبت کا کوئی متبادل نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پریفریبلی بچے ماؤں کے ساتھ رہیں، اور ہم بچوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر تعلیم کی، صحت کی اور ان کی ماؤں کے ساتھ جو تعاون ہو سکتے ہیں یہ سہولیت ہم وہاں فراہم کریں۔ تو ایک ماڈل ہمارا آرفن کا وہ ہے، یہ 27,000 بچے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے پاس 2,000 وہ بچے ہیں کہ جن کی مائیں بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ بچوں کی کفالت کر سکیں، ہم نے ان کو لے کر ہم آغوش ہومز، ہم نے ان کا نام رکھا ہے آغوش ہومز، جس طرح ماں کی آغوش ہوتی ہے، تو یہ سارے کے سارے اس وقت 20 آغوش ہومز کام کر رہے ہیں، 5 زیر تعمیر ہیں پورے پاکستان میں، اور 10 جو ہے کہ مزید اس وقت پائپ لائن کے اندر ہے۔ تو اس وقت جو ہے کہ یہ آپ سمجھیے کہ پرپس بلڈ کیمپسز ہیں، اس میں گراؤنڈز ہیں، ہاسٹلز ہیں، اس میں میس ہے، اس کے اندر جو ہے کہ بچوں کے لیے کلاس رومز موجود ہیں، بچوں کی ساری سہولیت موجود ہیں، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ میرا بچہ جس سٹینڈرڈ آف لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ان بچوں کو، اور ان کو ہم نے نام دیا ہے باہمت بچے، کہ جو کسی سہارے سے محروم ہے لیکن سروائیو کر رہے ہیں۔ تو الخدمت جو ہے اس کے اوپر تقریباً سالانہ 2.5 ارب روپے خرچ کر رہی ہے ان یتیم بچوں پر۔ ہم الحمدللہ اور پورے ملک میں یہ جو والنٹیئرز ہیں ان کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کو ایسے بچے ملیں اس ایج گروپ کے، الحمدللہ چاہے وہ ماؤں کے پاس ہوں، ہم ان کی کفالت کریں گے، اور اگر ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے تو ہم ان کو لے کر گوادر سے، کراچی سے لے کر وزیرستان اور چترال تک ہمارے یہ آغوش ہومز موجود ہیں کہ جو ان بچوں کے لیے ایک جو ہے کہ ایک آسرا، ایک ٹھکانہ اور ایک سہارا ہے۔ بہت ہی اچھا، بہت ہی اچھے کاز کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اور توفیق عطا کرے، اور ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور اس اچھے کاز کے لیے ہم بھی آگے بڑھ کر کوشش کیا کریں۔ جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانیوں کو؟ بس ہم یہ کہیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستانیوں کی تنظیم ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیسے مانگتے ہیں، پیسے ضرورت بھی ہیں، اور ظاہر بات اس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ہم 21 ارب روپے ایک سال کے اندر، اور آپ خوش ہوں گی کہ آج 26 رمضان ہے، ہم ان 26 دنوں کے اندر 35 کروڑ کا فوڈ پیکج یعنی فوڈ سٹیمپ پاکستان میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اچھا، یعنی پورے پاکستان کے اندر کہ 35 کروڑ روپے کا ہم جو ہے کہ فوڈ جو ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر میں 1 مہینے کا راشن جو ہے۔ اور دوسری اچھی بات یہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی کہ ادھر ٹرانسپیرنسی اتنی ہے کہ آپ اگر 1 روپیہ بھی دے رہے ہیں، آپ وہاں جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا 1 روپیہ کہاں لگا ہے۔ تو میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے کہ ڈونرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اونرز کی ضرورت ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ آئیے، یہ آپ کی تنظیم ہے، یہ پاکستان کی تنظیم ہے، یہ جو ہے کہ امت کی تنظیم ہے، اور انشاءاللہ ہم مل جل کر ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں اندھیروں کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم تو کر سکتے ہیں، اجالوں میں بدلا جائے ضرور انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب کہ آپ یہاں پر آئے۔ سید وقاص جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکریٹری جنرل ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے، اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے لوگ ترقی کرے، تو ایسے اچھے کاز کے لیے ہمیں بھی باہر نکلنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے اور خدمت بھی کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا قصص الانبیاء کے حوالے سے، جس میں پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ آج کون سا واقعہ، کس نبی کا واقعہ ہمیں بیان کریں گے، آئیے انہی کی طرف چلتے ہیں۔ جی احمد صاحب۔ شکریہ منیبہ۔ ہم نے پرسوں اور کل سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی جزیات اور تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ قصہ اسی تفصیل کا متقاضی تھا۔ جس قدر خوبصورت قصہ ہے، جس قدر حسین قصہ ہے، بلکہ یہ احسن القصص خود قرآن حکیم نے اسے کہا ہے، وہ متقاضی تھا کہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ تو 2 ہم نے آپ کے سامنے ایپیسوڈز پیش کی ہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس میں یہ قصہ تو آپ نے سارا سن لیا۔ اب ہم اس کا ایک طالب علمانہ ایک تجزیہ، ایک قرآن حکیم کے طالب علم ہونے کے ناطے یا ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میں نے سوچا کہ یہ چند ایک چیزیں بھی بہت اہم ہیں جو اس صورت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ زیادہ تر اسی صورت میں سورہ یوسف میں موجود ہے، اور باقی سکیٹرڈ ایک دو کا جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے۔ باقی انبیاء کرام کا تو مختلف صورتوں میں پھیلا بھی ہوا ہے، یکجا بھی ہے بہت سارا حصہ، لیکن بعض جگہوں پہ پھیلا بھی دیا گیا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے، میجر حصہ، وہ سورہ یوسف میں ہے۔ تو اس کا میں چاہ رہا تھا کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے، اس پہ کچھ چند ایک باتیں ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چند قصوں میں سے ہے قرآن حکیم میں جس میں واقعات تسلسل کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، تسلسل کے ساتھ پیش آتے ہیں قصے میں بھی، اور بیان بھی تسلسل کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، مسلسل ہیں۔ خواب سے شروع ہوتا ہے معاملہ، اور جہاں پہ آگے جیسے جیسے واقعات آگے بڑھتے ہیں تو ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے ساتھ تیسرا واقعہ، واقعے کے ساتھ جڑا ہوا واقعہ، کمپیکٹنس جو اس میں ہے، جس طریقے سے بنا ہوا ہے جیسے سویٹر یا جیسے فیبرک یا کپڑا بنا ہوتا ہے کہ تانے کے ساتھ بانا، اس طرح یہ واقعہ جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے۔ قرآن حکیم نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں اس کو جوڑا، اس کو بنایا، اس کو سنوارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور جو عربی دان تھے ان کے سامنے پیش کیا، اور وہ ظاہر ہے دنگ رہ گئے اور گنگ رہ گئے کہ ایسا عالی شان قصہ، ایک تو قصے کے طور پہ یہ احسن القصص، اور اوپر سے اس کی ڈکشن۔ تو دوسرا پوائنٹ اس کا یہی ہے کہ اس کی ڈکشن اتنی شاندار ہے کہ آپ باقی جو قصص الانبیاء دیکھیں، خاص طور پہ مکی صورتیں اور جو پہلے سپارے جو ہیں، تقریباً 29ویں سپارے سے پہلے جتنے بھی سپارے ہیں، بلکہ 28ویں پارے سے کہنا چاہیے، زیادہ تر جو قرآن حکیم ہے اس سے پہلے والا، اس میں بڑی آسان عربی ہے اور الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے قاری جو ہے قرآن حکیم کا عام قاری وہ بڑی سہولت کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے، اور یاد کرنا بھی نسبتاً آسان ہے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور خاص طور پہ 30ویں پارے پہ پہنچتے ہیں تو اس کی ڈکشن جو ہے وہ تھوڑی نامانوس ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس پارٹ آف قرآن حکیم۔ تو یہ ایک اس کی جو تخصص ہے سورہ یوسف کا، وہ یہ ہے کہ اس کی ڈکشن مختلف ہے، اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی ڈکشن مختلف ہے اس لیے دس از اے لٹل ہارڈ ٹو میمورائز، تھوڑا سا مشکل ہے اس کو یاد کرنا، لیکن ونس یو میمورائز اٹ تو اس کی برکت سے پھر پورا قرآن حکیم آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ تو اس کی جو لفظیات کی در و بست ہے وہ بڑی شاندار ہے، ٹھیک ہے۔ احسن القصص کیوں ہے یہ میں عرض کر رہا ہوں، تسلسل ہے، اس کی ڈکشن بہت اچھی ہے۔ تیسری بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ جو قصہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، اس کو جس طریقے سے پلاٹ کیا جاتا ہے، دا وے اٹ از پلاٹڈ، دا وے اٹ از ٹولڈ، وہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے ٹوسٹ کہاں آتے ہیں، اس کا کلائمیکس کہاں آتا ہے، اس کا انٹروڈکشن کہاں ہے۔ تو وہ میں عرض کرتا چلوں کوئکلی اگر میں کر پاؤں کہ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے خواب سے۔ تو خواب پہلی ہی جو یعنی تیسری آیت بنتی ہے ویسے سورت کی، اور پہلا بیان جو منسوب ہے یوسف علیہ السلام سے وہ خواب ہے جو اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج، اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تھیسس ہو گیا، اور جو اس کا جو اینٹی تھیسس ہے وہ یہ ہے والد کا منع کرنا کہ یہ خواب لیکن تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یعنی ہم ایک اچھے قصے کا کہ جب خصوصیات بیان کرتے ہیں تو اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ قصہ دراصل کانفلکٹ ہوتا ہے، کشمکش کا بیان ہوتا ہے قصہ، جتنی تگڑی کشمکش ہوگی اتنا تگڑا قصہ ہوگا اور اتنا خوبصورت بنے گا۔ تو اس میں دیکھیے کشمکش جو ہے وہ کانفلکٹ جو ہے وہ بالکل شروع میں ہی اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا، ہر اچھی داستان اور ہر اچھے قصے کی طرح۔
ایک تو یہ دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے، یعنی یہ کیوں احسن القصص ہے. اس کے بعد جیسے جیسے یہ قصہ آگے بڑھتا ہے تو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ یہ پروگریشن کے فیز میں چلا گیا، اور اس پروگریشن میں بار بار اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا، یہ لو پوائنٹ اور ہائی پوائنٹ اس کو زندہ سلامت نکل آنا. پھر لو پوائنٹ، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلیں تو بھیڑیے کا قصہ کہ والد کو کیا بتایا گیا، والد کی آہو بکا یا پریشان ہونا، اور اس کے بعد پھر آپ کا پھر زندہ بھی بچ جانا یوسف علیہ السلام کا. پھر جا کے بکنا، اور ایک بڑے ہی جو ایڈمنسٹریٹر کے لیول کا جو بندہ، آج کے زمانے میں سمجھ لیں کسی چیف سیکرٹری کے لیول کا بندہ، اس کے گھر جانا، یہ قصہ. پھر یوسف کے ساتھ زلیخا کا قصہ، اور یوسف زلیخا کا قصہ تو اتنا مشہور ہے کہ گوئٹے بھی اپنے آپ کو یوسف کہتا تھا، اور اپنی جو ہے نا جس کے لیے وہ شعر لکھتا تھے وہ اس کو زلیخا کہتا تھا. تو یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ جو قصہ ہے، یہ زلیخا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، یہ پہلی کتابوں میں آیا ہے. تو اس کو دنیا بھر کی ادبیات میں بڑا ڈسکس کیا گیا. تو کچھ تو ایسا ہے اس قصے میں کہ جو ہر ادیب کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے، کسی بھی زبان کا ہو. تو یہ احسن القصص اسی وجہ سے ہے کہ ایک اور پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ یہ ایک داستان آتی ہے، اور اس داستان کے بعد پھر آپ کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے قید سے نکالا جاتا ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. یعنی مسلسل ٹویسٹس، جس کو ہم سب پلاٹس کہتے ہیں، ٹیکنیکلی سب پلاٹس چل رہے ہیں. مین کہانی چل رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، لیکن اس میں سب پلاٹ چلتے ہیں، اور ہر سب پلاٹ کا اپنا انٹروڈکشن ہے، اپنا پروگریشن ہے، اپنا کلائمیکس ہے اور اپنا ریزولوشن ہے. خیر، اس کہانی کا پھر کلائمیکس کیا ہے اوورآل سورہ یوسف کا، یا قصہ یوسف کا کلائمیکس کیا ہے؟ وہ کلائمیکس ہے جب ان کے بھائی آتے ہیں، آپ پہچان جاتے ہیں، اور بنیامین کو بتا دیتے ہیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، اور ان کو واپس بھیج دیتے ہیں اور لے کے آتے ہیں ان کو، اپنے والدین کو، سارے خاندان کو لے کے آتے ہیں. تو یہ کلائمیکس کے چند ایک واقعات ہیں. یہ احسن القصص کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ قصہ ہی کیا جس کا آخر پہ اخلاقی سبق نہ ہو، اس کا مورل آف دا سٹوری نہ ہو. تو اس کے کئی اخلاقی اسباق ہیں. ایک یہ کہ صبر کرنا چاہیے، جس طرح صبر جمیل کیا یعقوب علیہ السلام نے. دوسرا یہ کہ بھائی حسد کرتے ہیں، اور اس معاشرے میں حاسد موجود ہوتے ہیں، اور اپنی کامیابی کو بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تب تک پیش نہیں، جب تک کامیاب ہو نہ جائیں تب تک اپنے ارادوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے. یہ بھی اس کا ایک سبق ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک بڑا شاندار سبق ہے کہ ساری دنیا کے لٹریچر میں ماں بیٹے کے رشتے پہ بہت لکھا گیا ہے، لیکن یہ باپ بیٹے کے رشتے کی شان میں یہ صورت اتری ہے. اور کیا عالی شان وہ ہے. یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا چلے جانا، پھر کرتا یا قمیض لگنا اور بینائی کا واپس آ جانا، اور آپ کا اپنے بیٹے کی جو یاد میں آہیں بھرنا، اور کیا خوبصورتی ہے اس قصے میں. تو اس پہلو سے یہ بالکل الگ تھلگ ہمیں کھڑا نظر آتا ہے. پھر ایک اور پہلو ہے کہ اخلاقی پہلو جو ہمیں ملتا ہے اس میں، کہ یوسف علیہ السلام نے سچ بولا زلیخا والے معاملے میں. تو عربی کی کہاوت ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ آپ کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آپ کو ہلاک کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے سچ بولا، بدترین حالات میں بھی سچ بولا، گھبرائے نہیں، ڈٹے رہے. قید قبول کر لی لیکن ڈٹے رہے. اور پھر اس قصے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو تم نے مجھ پہ الزام لگایا ہے اس الزام کو تم خود پہلے کلیئر کرو، اس کے بعد پھر میں جو ہے نا تمہارے یہ جو معاملات ہیں اس کو دیکھوں گا. خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ کو. تو یہاں پہ ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس صورت نے ہمیں یہ بھی بتایا، سورہ یوسف نے، کہ تعبیر الرؤیا باقاعدہ ایک علم ہے، اور خواب نامہ یوسفی کا ذکر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جدید دنیا میں فرائیڈ نے دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز اس پر باقاعدہ کتاب لکھی. تو ہم خواب میں دیکھے گئے واقعات کو محض وہم کے طور پہ نہیں لے سکتے، نہیں ٹال سکتے. وہ چاہے فرائیڈین سائڈ سے آ جائیں، اس کی معنویت ہوتی ہے، یا جو قرآن حکیم کا جو ٹیکسٹ ہے اس کی ایک معنویت ہوتی ہے. تو ہم مسلمان تو اس بات پہ ہمارا ایک ایمان ہے کہ خواب میں بہت سارے اشارے مل جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک پہلو تھا اس کا. اور آخری بات جو اس میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس احسن القصص، اس حسین ترین قصے سے ہمیں، یعنی قصوں کے حسن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ میں اہلیت ہے
اور آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ آپ میں یہ اہلیت ہے, تو اپنے منہ سے بتانا چاہیے. جو بندہ آپ کو کسی عہدے پہ فائز کر سکتا ہو, یہ اہلیت آپ کو خود بتانا چاہیے. تو اس لیے جو میرے نوجوان دوست ہیں وہ یہ جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا. اگر آپ میں اہلیت ہے تو سی وی میں لکھ دیں, اور وہ اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پہ جب انٹرویو کے لیے بلایا جائے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں کہ جی ہاں مجھ میں یہ اہلیت ہے, میں آپ کی اس طرح سروسز کر سکتا ہوں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ یہ کنجیاں میرے حوالے کر دیں, اور دکھایا کہ آپ نے بہترین طریقے سے مینج کیا. تو ناظرین, آج ہم نے احسن القصص یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں کہلاتا ہے, اس پہ کچھ طالب علمانہ انداز میں نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ میری طرح آپ نے بھی اس قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. انشاءاللہ کل ہم ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ پروفیسر احمد حماد صاحب. آج انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور خوبصورتی کے ساتھ جناب انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
जज़ाकल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब ये खूबसूरत सी नात मुबारका आप लोगों ने सुनी है और आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं रूह रमज़ान की ट्रांसमिशन में। और जिस तरह ये अशरा, जिसको मग़फ़िरत का भी अशरा कहा जाता है और जहन्नुम से निजात का भी अशरा कहा जाता है, अपनी तौबा कबूल करवाने का अशरा कहा जाता है, और जन्नत में दाखिल होने का मौका भी हमें इसी अशरे में मिलता है। बल्कि पूरा रमज़ान ही रहमतों बरकतों वाला महीना है जिसमें आप अपनी तौबा कबूल करा सकते हैं, अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके रमज़ान जो है हमारे हाथों से गुज़रता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम पज़ीर हो रहा है रमज़ान। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि रमज़ान का जो मकसद है, जो इसकी रूह है, उसको हम समझने की कोशिश करें और उसको अपनी ज़िंदगियों में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हम अपनी ट्रांसमिशन में तो इस हवाले से गुफ्तगू करते ही रहते हैं, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाते हैं, इस्लाम की तालीमात, दीन इस्लाम की तालीमात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में किस तरह क्या क्या चीज़ें करते थे, उस हवाले से भी हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताइए। लेकिन आज बिलखुसूस हम आखिरी अशरे पे और आखिरी अशरे में भी कि जो ये आखिरी रातें या आखिरी ताक रातें चल रही हैं, आखिरी घड़ियां चल रही हैं रमज़ान की, इसको हमें किस तरह यूटिलाइज़ करना है, किस तरह अल्लाह की रज़ा जो है वो हासिल करनी है, मग़फ़िरत अपनी करवानी है और साथ ही साथ जहन्नुम से निजात भी हासिल करनी है। तो मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। लेकिन ब्रेक पर जाते हुए एक नात रसूल मकबूल है, आप वो सुनते जाइए। तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा। तो अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तो अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तो अता ही अता, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमाम है तेरा, कुरान इमाम है तेरा। ओ मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा, तो को जा मन को जा। और तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र। सिदरतुल मुंतहा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा,
جا من کو جا اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی زلف تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا ہاں چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پڑے ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبی خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گنہ اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گنہ اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا روح رمضان ہے رمضان روح روح رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب اب ہم نے کچھ دین اسلام کے حوالے سے بات کرنی ہے اور کیونکہ رمضان المبارک اختتام پذیر ہو رہا ہے تمام تر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے اور اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ رمضان ہے اور آخری عشرہ ہے آخری عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اور ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں کوشش یہی کی ہے کہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں رمضان کے حوالے سے دین اسلام کے حوالے سے اس کی تعلیمات آپ تک پہنچائی جا سکے اور بہت کچھ آپ کو ہم نے بتایا بھی ہے تاکہ آپ کا رمضان اچھا گزرے تو آج خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے پہ بات کریں گے رمضان جا رہا ہے اس پر بات کریں گے رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے صبر تقوی پرہیزگاری پر بات کریں گے تو آج ہمارے ساتھ بڑے ہی خاص مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج کی جو نشست ہے اس پر بات کریں گے ہم بخاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ بخاری صاحب کیونکہ رمضان ختم ہونے والا ہے اللہ کا محبوب ترین مہینہ پسندیدہ مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ اب ختم ہونے والا ہے صبر تقوی پرہیزگاری کا درس دیتا ہے رمضان ہمیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے کس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے تقوی کرنا چاہیے پرہیزگاری ہونی چاہیے میں عرض کر رہا تھا کہ صبر تو یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی اچھی عادت ہے کوئی بھی اچھا میں کام کرتا ہوں تو غلط ماحول ہے غلط لوگ ہیں ارد گرد مجھے مشکلات پیش آ رہی ہیں تو مجھے اس اچھائی کو نہیں چھوڑنا صبر تو اس کو کہتے ہیں کیا بات خلاصہ اتنے اس پہ قائم رہنا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ صبر کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاؤں
کہ میری زندگی میں اچھائیاں ہی غالب ہو جائیں. جی یہ ہے تقویٰ. اس کا لفظی معنی ہے کہ رب کی ناراضگی سے بچ بچ کے رہنا. اچھا جی تقویٰ پرہیز کو کہتے ہیں جسے ہم پرہیز کہتے ہیں اردو میں. بچ بچ کے رہنا رب کی ناراضگیوں سے. تو میرے اوپر سچائیوں اور اچھائیوں کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے صبر کرتے کرتے, میں ایک انسان بہتر بن جاتا ہوں کہ پھر میں برائیوں کا سوچتا ہی نہیں. پھر میں ہمیشہ سچائیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں, کرتا رہتا ہوں. یہ ہوتا ہے تقویٰ, جسے تقویٰ کہتے ہیں. کبھی خیال کہیں آئے ارد گرد کے ماحول سے تو میں فوراً اوہو یہ تو میرا رب ناراض ہو جائے گا, ہاں جی ایسے ہی ہے, پھر روک لوں اپنے آپ کو. تقویٰ اسے کہتے ہیں رب کی ناراضگی سے بچ بچ کے رہنا. قرآن مجید میں بھی اللہ جو روزے کا غرض بتاتے ہیں وہ یہی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم سے پہلے لوگ جو ایمان کے دعوے دار تھے ان پہ بھی روزہ فرض کیا تھا. گویا کہ روزہ ایک ایمان والے کے لیے ضروری چیز ہے, کیونکہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے اس معبود کو مانتا ہوں جو میرے اچھائیوں پہ قائم رہنے پہ راضی رہتا ہے میرے اوپر, اور اگر میں اچھائیوں پہ قائم نہیں رہتا تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے. مجھے بنانے والے نے ایک بڑی اعلیٰ چیز بنایا ہے. اچھا مجھے بڑی خوبیوں والی چیز بنایا, بڑی صلاحیتوں والی چیز بنایا. اشرف المخلوقات ایسے تو نہیں کہا جاتا ہے ایسے انسان نہیں کو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اشرف المخلوقات جو ہوں میں, تو پھر مجھے بنانے والے کو توقع مجھ سے یہ ہے کہ جو باقی سب نہیں کر سکے میں وہ کر دکھاؤں. جی جب مجھے وہ کر دکھانا ہوتا ہے تو اس کر دکھانے کے لیے جو میری تقویت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ یہ کہ آسمانوں سے کتابیں اللہ نازل کرتے ہیں. بالکل یہ اس کی رحمت ہوتی ہے. بالکل جی. اور پھر ان کتابوں پہ عمل کر کے دکھانے والے پیغمبر جو ہم میں سے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں اللہ. وہ قرآنی احکام کے ایک ایک حکم پہ زبان سے بھی اور عمل سے بھی ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا وجود میں نے حجت بنایا ہے انسانوں کے لیے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اچھا ہدایت ان تک پہنچانے کے لیے اس طرح میں نے اس کو بنا دیا کہ جس نے اس کو نہیں ماننا اب, اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے قرآن کو, اس کے عمل سے نکلے ہوئے قرآن کو جس نے نہیں ماننا اس کو ماننا کبھی پھر نصیب نہیں ہوگا. وہ دھکا ہی کھاتا رہے گا. کتنا بد نصیب ہوگا, وہ بد نصیب ہوگا. یہ میری خیرات اور میری رحمت کی حجت ہے پیغمبر کا وجود. اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں نے تم سے روزے اس لیے رکھوائے کہ میں تمہارے اندر تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں, تو مطلب یہ کہ رمضان کا مہینہ جب گزرے پورا کا پورا, جی جی پہلے عشرے کو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے 10 دن جو پہلے روزے کے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے ہیں. بے شک. جو دوسرے 10 دن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے مغفرت کے دن ہیں, بخشش کے, معافی کے. اور تیسرا جو عشرہ ہے وہ اللہ کی جناب سے جنت میں داخلت کا مہینہ ہے, اور جہنم سے نجات کا مہینہ. جہنم سے نجات کا مہینہ. جنت میں داخلہ ہونا ہی تھا. ہاں جی, تو جہنم سے نجات ہے نا. وہاں سے نجات ہونی ہے. جی جی. تو ادھر قرآن مجید میں تقوی کا لفظ ہے, اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں, تیسرا عشرہ, اچھا میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ میرا جنت میں داخلہ پکا ہو جائے. کیا بات ہے. تو جنت میں داخلہ تب ہی پکا ہوگا کہ جب میری زندگی سے وہ کام نکل جائیں گے جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. تو مجھے روزے رکھتے رکھتے تقوی کی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے. تقوی پہ پہنچ کے میری کیفیت ہو جاتی ہے کہ مجھے وہ خیال ہی بھول جاتے ہیں جو کبھی غلط خیال کسی کو آیا کرتے ہیں. لیکن کیا بخاری صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا تقوی کمزور بھی ہو جاتا ہے, ایسے حالات بھی ان کے اوپر آتے ہیں زندگی کے, تو وہ تقوی کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے, خیال آ سکتا ہے, ادھر ادھر سے کوئی چیز مداخلت کر سکتی ہے. تو بنیادی تو وہ تقوی کی طاقت ہی ہونی چاہیے کہ اس کو میں ذرا پھر زیادہ استعمال کروں جوش سے اور جذبے سے کہ یہ میں کرنے لگا ہوں, ساری مہینہ محنت کر کر کے یہاں تک پہنچا تھا, تو اب پھر غلطی کر کے سب کچھ گنوا دینے لگا ہوں. تو اس طرح اپنے آپ کو سمجھا کے میں روک سکتا ہوں. اور ایک دوسری چیز, یہ جو مجھے روزہ رکھ کے تقوی پہ پہنچنا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے. جی بالکل ایسے ہی. ہاں جی, اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. ہاں جی. صبر میرے
اندر اس طاقت کو بڑھاتا ہے جس سے میں ایک اچھا روزے دار بن سکتا ہوں. جب ایک اچھا روزے دار بن جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دل کی زمین وہ زمین بن گئی ہے کہ جس پہ اب قرآن نازل ہو سکتا ہے. جب قرآن نازل ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا مہینہ مجھے صبر کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی ساتھ رکھنا ہے اپنی زندگی کے. تلاوتیں کرتے رہنا دن کو, رات کو تراویح کی نماز میں کھڑے ہو جانا, اور پھر وہاں 1.25 سپارہ 1.5 سپارہ سننا پورا, اور پڑھنے والا آگے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو رات کو پھر قرآن, دن کو بھی اسی طرح قرآن کی منزل. اگر میں قرآن کو ساتھ ساتھ رکھتا ہوں روزے کے ساتھ ساتھ ایک چیز, اور دوسری چیز کہ میں صدقے کو ساتھ ساتھ رکھتا ہوں, یہ ایک ضروری عمل ہوتا ہے بے شک صبر اور روزے کے ساتھ ساتھ کرنے کا. جب صدقہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے تو صدقہ عملی طور پہ سچی توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, صدقے کے متعلق قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو اگر تم صدقے کرو, اور یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی آیت جب اتری تھی, اور تمہارے صدقے دیکھ کر میرا پیغمبر خوش ہو جائے کہ یہ صدقے کرنے والے لوگ ہیں, یہ مال کو اپنا نہیں سمجھتے, اپنی جاگیر نہیں سمجھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب کی دین ہے. جب اس کی دین ہے تو اس کی مخلوق بھوکی مرتی رہے اور میں جوڑتا رہوں اور میں اکٹھے کرتا رہوں, تو پھر جس نے دیا اس کی سب سے بڑی نا شکریہ ہے یہ تو مجھے بانٹنا چاہیے. تو وہ صدقوں میں لگا رہتا ہے. اب صدقے کرنے والا جو ہے جب یوں صدقے کرتا ہے کہ کمائی اپنی, محنت اپنی, مزدوری اپنی, ملازمت اپنی, لیکن جو کچھ ملا اس کو سمجھتا یہ ہے میرا نہیں, میرے رب دا, میرے رب کا, بے شک, اور میں نے اسی کو واپس کر دی, اسی کو واپس کرنا ہے, یہ اس کی دین ہے. اس نے کچھ عرصے کے لیے مجھے یہ امانت دی, امانت کے طور پر دی, تو یہ امانت میرے پاس ہے. جو میری ضرورت سے زائد ہے وہ مجھے کیوں دیا اس نے؟ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں, جوڑنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے نہیں نا. یہ جہاں مجھے اپنی ضرورت سے علاوہ ارد گرد ضرورتیں نظر آئیں, بے شک ایسے جمع کرنے کے لیے, تقسیم کرنے کے لیے دیا, تقسیم کرنے کے لیے. جب اللہ مجھے اتنا دیتے ہیں جسے میں تقسیم کر سکتا ہوں, تو یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک عزت ہوتی ہے میرے لیے کہ اس نے مجھے ذریعہ بنایا اپنی دین کا, کہ ان کو بھائی تم بانٹو, مجھے دیا. اور پھر دوسری عزت کی بات یہ ہے کہ میرے اوپر اعتماد کیا دینے والے نے کہ تم بانٹو, تمہارے ہاتھ سے تقسیم ہو, تمہارے ہاتھ سے تمہیں دے رہا ہوں, یہ اعتماد ہے تمہارے اوپر. جب یہ سلسلہ صدقے کا بھی ساتھ ساتھ چلے گا اور قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا بھی, تو اگر تقوی کے سفر میں کہیں گڑبڑ ہونے لگے تو مجھے قرآن کی تلاوت بڑھا دینی چاہیے, مجھے صدقہ بڑھا دینا چاہیے. صدقہ تو بہت ہی اثر کرتا ہے, اس لیے کہ روزہ کیا ہے, میں نے جائز کھانا پینا بھی چھوڑ دیا آرام تو پرے جانے سے, میں نے جائز جو کام تھے وہ بھی چھوڑ دیے, تھی بہت ساری وہ بھی میں نے قربان کر دی. جب جائز چیزیں میں نے چھوڑ دی تو اب ناجائز کام کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. جہاں قرآن مجید میں روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں نا, وہاں آخری آیت چل کے جو آتی ہے وہ یہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. یہ جو مہینہ گزارا ہے, یہ جو تقوی کی دولت کمائی ہے, یہ جو قرآن کے نور سے سینہ منور کیا ہے, اور یہ جو صدقوں سے اپنے مال کی نفی کی ہے اپنا ہوتے ہوئے, تو اس کے بعد دھیان رکھنا اب تمہاری کمائی کا ذریعہ غلط نہیں رہ جانا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب جھوٹ کی کمائی نہیں ہونی چاہیے تمہاری, اب بددیانتی کی کمائی نہیں ہونی چاہیے, اب کسی سے ٹھگی ٹھورے کی کمائی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, تمہاری ہر کمائی اللہ کا فضل ہونا چاہیے. اللہ کے فضل کا معنی یہ ہے کہ جو میری ضرورتیں ہیں مجھے وہ اس سے زائد دیتا ہے بانٹنے کے لیے. جی, تو میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ مجھے اور دے گا, میں اور بانٹوں گا, مجھے اور دے گا, میں اور بانٹوں گا. تو یہاں چلتے چلتے کوئی مسئلہ پیدا ہو تو صدقہ بڑھا دینا چاہیے اور قرآن مجید سے تعلق بڑھا دینا چاہیے. بے شک ایسی اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا دینا چاہیے. ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے.
رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سید ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا بخاری صاحب، جس طرح ہم بات کرتے تقوی کی، پرہیزگاری کی ہم بات کر رہے تھے، صبر کی بات کر رہے تھے، یہ جب مہینہ آتا ہے کیونکہ مہینے میں ماحول ہی ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ عبادات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہمارا ماحول جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، افراتفری کا دور شروع ہو جاتا ہے، کاروباری دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اس میں کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے وہ ماحول؟ کیونکہ اگر ایک بندہ نہیں بن رہا، وہ تقویٰ نہیں کر رہا، جب باقی سارے کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اثر پڑتا ہے اس بندے کے اوپر. لیکن رمضان کے بعد ساری چیزیں ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ہم رمضان سے پہلے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں. تو کیا سکھاتا ہے رمضان کہ ہم نے باقی کے جو مہینے ہیں، باقی کی اپنی زندگی ہے، وہ کیسے گزارنی ہے ہم نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے بڑے فائدے ہیں انسانی زندگی میں. جی. کچھ نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھتے تھے سرکار دو عالم کے پیچھے مدینہ منورہ میں. جی. بستی بھی خوبصورت، امام بھی اس سے اچھا کہاں ہوگا، ان کے پیچھے نمازیں. لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ. یہ نمازیں پڑھنے کے باوجود مومن نہیں، یہ منافق ہیں، منافق ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نشانی کیا ہے؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست. کوئی چیز اچھی لگے تو بندہ دوڑ دوڑ کے ادھر جاتا ہے. جی جی بے شک. اس کی حاصل کرنے کی محنت کرتا ہے، اس کے لیے منصوبے بناتا ہے. تو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو سست، ایک قدم آگے اٹھائیں، 2 قدم ان کے پیچھے جاتے ہیں. بات کیا ہے؟ نماز تو یہ ہے کہ بندہ مجھ سے باتیں کرنے آتا ہے، مجھ سے وعدے کرنے آتا ہے اور مجھ سے وعدے لینے آتا ہے. بے شک. نماز تو یہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا نمازی جب تک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے، اپنے رب کے قانون میں سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. تو نمازیں پڑھنی پیغمبر کے پیچھے. لیکن اللہ کہتے ہیں یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کا عمل کر رہے ہیں، نماز نہیں. یہ مجھے دکھانے کے لیے نہیں، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ پیغمبر کی سچی دعویداری کے لیے نہیں. چونکہ مدینہ کا ماحول ایک مسلمانوں کا ماحول ہے، تو اس ماحول میں اپنے آپ کو ذرا بہتر دکھانے کے لیے یہ کرتے ہیں، وگرنہ ان کی نمازیں دل کی نمازیں نہیں ہیں. یہ تو ایک عمل ہے. خود اپنے آپ کو مومن کہنا، میں مومن ہوں، میں اللہ نو مننا، میں نبی نو مننا. جی سبحان اللہ. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایسے بھی گھٹیا لوگ ہیں جو ایمان تک کے دعوے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس کی قیامت کو مانتے ہیں، پیشی کو مانتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ما ہم بمومنین، مومن شمن کوئی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو شراب پیتے ہوئے وہ کیسے مسلمان ہے، وہ کیسے مومن ہے؟ شراب پی رہے اور وہ مومن. آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات کچھ بہتر ہوں، لیکن جب شراب پی لے تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس وقت کم از کم نہیں، وہ یہ مومن کا عمل نہیں. مومن کا عمل تو شراب کے مقابلہ میں جو حلال چیزیں ہیں ان کی خواہش پالنا ہے، اور حرام چیز کو اپنا نشہ بنا لینا. نشہ تو کہتے ہیں جو چھا گیا میرے اوپر، ایک حرام چیز کو نشہ بنا لینا، یہ مومن ہے؟ یہ کیسا مومن ہے؟ دوسرا آپ نے فرمایا ایک آدمی چوری کرتا ہے، اب کر چوری رہا ہے اور سمجھتا اپنے آپ کو مومن ہے. جب یہ چوری کر رہا ہے اس وقت کوئی مومن شومن نہیں. یہ جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا کہ میں روزے رکھتے 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 جب روزے ختم ہوتے ہیں تو پھر باقی جو برائیاں تھیں پھر سب ان کا حصے دار بن جاتا ہوں. روزہ رکھنے کا مطلب ہی یہ تھا، اور آخری عشرے میں جنت میں داخلے کا معنی یہ ہے کہ شیطان مجھ سے مایوس ہو گیا، اب اس نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ شیطان کا تو اپنا ہی کام ہے، وہ کر رہا ہے. مجھے تو مہینے کی تربیت دی گئی، اگر یہ تربیت سچی ہو تو پھر یہ ممکن نہیں کہ میں پھر برائیوں میں لگ جاؤں.
اسی لیے اللہ روزے کے آخر میں کہتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے اپنے مال نہ کھانا، تدلوا بہا الی الحکام، کھاتے ہو غلط مال تو پھر حاکموں کو رشوتیں دیتے ہو، حاکموں کے خوف سے ڈر سے ان کو رشوتیں دیتے ہو۔ اور ظالموں، سارا مہینہ روزے رکھ کے مجھے راضی کرنے کے دعوے اور میرا خوف اندر بیٹھا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ کمزوری بیوی کہتی ہے میں ہی بھی تکنی ہے، اکیلا کسی اور نے تکے، میں ہی تو دیکھ رہی ہوں اور تو کسی نے دیکھا نہیں۔ کیا آپ کی حالت ہے؟ تھوڑا سا لے لے لقمہ ایک، میں کون سا کسی کو بتاؤں گی؟ اچھا، اندر اکیلا بیٹھا ہوا، بیوی ساتھ ہے، بیٹی کہہ لیجئے، کوئی ضروری نہیں بیوی، بیٹا کہہ لیجئے، کوئی گھر والا ترس کھا کے کہتا ہے بڑی حالت آپ کی خراب ہے، تھوڑا سا کھا لے، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے نہیں میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ تو کسی کو بتا نہ بتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، بے شک۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں کھاؤں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرا روزہ ٹوٹ جانے کا معنی یہ کوئی کہتا ہے مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے کیسے کھا لوں، میں نہیں کھا سکتا۔ جب یہ خدا کے دیکھنے کے جذبے اپنے اوپر طاری کرنے یہ روزے میں پیدا ہونا چاہیے اور نیکیوں کی طرف بڑھ پڑنا چاہیے، دوڑ پڑنا چاہیے، تو پھر مہینہ ختم ہوتے ہی میں حرام کی کمائیاں کرنے لگ جاؤں، میں نمازیں بھی چھوڑ دوں، جی قرآن سے اپنا رابطہ بھی چھوڑ دوں۔ جب روزے ختم ہونے ہیں، تقوی کی دولت مل گئی، میں آخری عشرے کی محنت بھی کی، میں بتاؤں گا کہ آخری عشرے میں مجھے کیا کیا محنتیں کرنی ہے اگر وقت کو بچا۔ جی ضرور ضرور۔ آخری عشرے کی اگر میں نے محنتیں پوری کی ہیں تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے برائی پھر اپنی لپیٹ میں لے کیا محنت کرنی چاہیے پھر، کیونکہ آخری عشرہ ہے تو کیا کریں؟ آخری عشرے میں ایک تو شریعت نے خود رکھا ہے کہ اعتکاف جی نبی کی سنت ہے، بے شک۔ یہ عملاً اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ پہلے یہ تھا کہ میں روزے تو رکھتا تھا لیکن گھر میں رہتا تھا، بیوی بچے کے پاس رہتا تھا، دوستوں کے پاس رہتا تھا، ارد گرد سارے لوگ غلط کام کرنے والے، ان کے اندر بھی میرا وقت گزرتا تھا۔ تو میرے اس جذبے کو بڑھانے کے لیے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کی ناراضگی کا کوئی عمل نہیں کرنا، میرے اس جذبے کو قوی کرنے کے لیے مجھے سب سے ہٹا کے، بیوی سے دور کر کے، بچوں سے دور اعتکاف میں جو ہے اعتکاف میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کے میں فضول گپے مارتا رہوں؟ نہیں، وہ تو صرف اللہ اور بندے کا ہے، وہ اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا، بے شک میں اپنے رب سے لین دین کرنے لگا ہوں۔ تو پھر اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اعتکاف کے دوران بھی جب بھی ذرا فرصت ملے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگوں۔ میرے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں افطاری پہ گھر والوں کو کہہ کے ان کے لیے بھی کھانے ساتھ منگاؤں، ان کو بھی اپنے کھانوں میں شریک کروں، یہ صدقے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، صدقے میرے کا عالم تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر میں اپنے بال بچے کا خرچہ پورا کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کمائی کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ دوسروں کو بھی صدقے میں بانٹ رہا ہوں، دوسروں کی ضرورتوں سے میں نے آنکھیں بند نہیں کی، اگر دوسروں کو بھی صدقہ پھر دے رہا ہوں، پھر ان کا کھانے کھلا رہا ہوں، جی سبحان اللہ، تو پھر اللہ کی رحمتیں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کریم میرے بال بچے کو جو میں نے کھلایا اس کو بھی صدقہ لکھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بے شک تو مجھے صدقے کا عمل اور قرآن کریم کی تلاوت کا عمل جو مجھے حرام کی کمائیوں سے روکتا ہے، یہ اتنا حاوی کر لینا ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ صرف وہ رمضان میں نہیں، آپ کو رمضان کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا چاہیے اور اپنے اوپر حاوی کر لینا چاہیے، جیسے بخاری صاحب نے کہا ہے۔ سید ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ بخاری صاحب کہ آپ یہاں پر آئے اور اتنی اچھی گفتگو ہماری رہی ہے۔ آپ نے اجازت دینی، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔